शाहराह फैसल बंद, श्रीनगर हाईवे बंद, स्वात मोटरवे बंद, मकरान हाईवे बंद, लिबर्टी चौक बंद, जीटी रोड बंद। प्राइस पर एक नौजवान जो बाइक चलाता है, तालिब इल्म है, ये जो इन ड्राइव का काम करते हैं, बाइकिया वाले होते हैं, ये फूड सप्लाई का ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये जो मीडिया वर्कर्स होते हैं, ये सब बाइक चलाते हैं और हर लीटर पर गवर्नमेंट को 125 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, जिसमें जालिमाना लेवी मौजूद है। 2 लेवीज वसूल की जा रही है पेट्रोलियम प्राइस। एक लेवी है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और एक लेवी है क्लाइमेट लेवी। अवाम से, तालिब इल्मों से, मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से जो लेवी इन्होंने वसूल की है वो बनती है 8,500 अरब। 8,500 अरब रुपए हमसे वसूल करने के बाद गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को बेहतर नहीं बनाया, कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया और अपने स्टोरेज की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। यह है फेलियर खास तौर पर इस हुकूमत का कि जो इस वक्त मौजूद है। एक साल में इन्होंने 1900 अरब रुपए इस पेट्रोलियम लेवी पे चार्ज किए पाकिस्तान के गरीबों से और मिडिल क्लास। उनका गयों में हिसाबन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब है हम इनकलाबे वफा के अमीन खुदा पर भरोसा नबी पर यकीन हुकूमत से शाहों से डरते नहीं हमारे लिए ही है फतह मुबीन लिखी जा चुकी है शकीस्ते रकीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब सियासत के अफकार बदलेंगे हम रिवायात किरदार बदलेंगे हम क़यादत के मेयार बदलेंगे हम इस उम्मत के सालार बदलेंगे हम बढ़ाओ कदम अब है मंजिल करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अगर हमने अपने नजरिए को भुला दिया, नजरिया पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान क्या है? ला इलाहा
الا اللہ والی ریاست نہ کسی جرنیل کی ہو سکتی ہے، نہ جاگیردار کی ہو سکتی ہے، نہ وڈیرے کی ہو سکتی ہے، نہ افسر کی ہو سکتی ہے، نہ نوکر شاہی کی ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ والی ریاست یہ عوام کی ہوتی ہے اور اللہ کی حکمرانی کو وہ قائم کرتی ہے۔ یہ آپ نے کیا نام رکھ دیا ہے؟ بندوق والے ادارے کا نام ریاست رکھ دیا؟ اس کا نام ریاست نہیں ہے، ریاست میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، عام لوگوں کا نام ہے۔ ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں ڈنڈے کی اجارہ نہ ہو، جس میں بندوق کے ذریعے سے لوگوں سے بات نہ کی جائے۔ ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں عوام شریک ہو، اس لیے کہ ریاست عوام کا نام ہوتی ہے۔ اس نظام کو بدلنا ہے، کاٹ جھانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، درخت کی شاخیں جھاڑنے سے نظام نہیں بدلے گا۔ اس گندے بدبودار فرسودہ نظام کے درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، تب جا کر انقلاب آئے گا۔ اس لیے یہ آغاز ہے، یہ پیٹرولیم لیوی ایک عنوان ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک استعارہ ہے۔ تو 9 اگست چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی ختم کرو، بھتہ ٹیکس ختم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، آئی پی پی مافیا سے نجات کے لیے، گندم مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا سے نجات کے لیے اور اس فرسودہ نظام کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد نئے عنوان کے ساتھ 9 اگست اتوار کے دن بھرپور طریقے سے آئیں گے اور جدوجہد کی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اس کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں 9 تاریخ کو ہی وہ بھی مارچ کریں گے اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے طویل انشاءاللہ۔ اور کراچی میں اس وقت جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے نوجوان موجود ہیں، منعم ظفر صاحب کی قیادت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں ہی 9 تاریخ کو وہاں بھی وفاق کے نام نہاد نمائندے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے بلوچستان کے بہت حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، لیکن آج میں نے جب مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، وہ بھی دھرنا دیں گے کوئٹہ میں انشاءاللہ۔ اب یہ چاروں ایک کوارٹر پر دھرنے شروع ہوں گے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمیں مراد نہیں چاہیے، کوئی ہمیں 40 سیٹیں نہیں چاہیے، کوئی ہمیں آپ کی محبت نہیں چاہیے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کے مطالبے کے لیے تاریخی جدوجہد جو شروع کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم نے لائے عمل کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر جم کر بیٹھنے کے لیے آنا نوجوانوں، جانے کے لیے نہیں آنا، تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ لیکن پرسوں یعنی 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے، تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں گے اور گھر گھر پہنچیں، کل کا پورا دن استعمال کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بھرپور طریقے سے ہم مارچ کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بھتیجی فیصلہ کرے، بھتیجی کے چچا فیصلہ کریں یا ابا فیصلہ کریں یا ان کے ابا فیصلہ کریں، فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیوی ختم کرنی پڑے گی۔ تیار ہیں پرسوں کے لیے؟ پیٹرولیم کی پرائس کو 225 روپے پر لے کر آؤ، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں معیشت بھی بہتر ہوگی، عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ لیوی کون دیتا ہے؟ یہ طالب علم دیتا ہے، یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ بائکیا چلانے والے دیتے ہیں، یہ ان ڈرائیو کرنے والے دیتے ہیں، یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے نوجوان کہتے ہیں، یہ جو چنگچیوں میں دھکے کھاتے ہیں یہ دیتے ہیں، یہ رکشہ ٹیکسی والے دیتے ہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ مڈل کلاس آدمی دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچوں کو کیا معلوم کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے اور جب وہ اپنی سیلری لے کر آئے تو پتہ یہ چلے کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا
بل آ گیا ہے. باپ گھر میں آئے اور اس کی بیوی بچوں کی ماں یہ سوال کرے کہ آج تو تنخواہ ملی تھی, آپ بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو شرمندگی اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وہ اپنی نظروں کو جھکا لے کہ غریبوں کے بچے پھل نہیں کھا سکتے بلکہ اب تو سبزیاں بھی کھانا دشوار ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے, آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, یہ لیوی کا بھتہ ختم کرنا پڑے گا. آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا, تم بھی بھاڑ میں جاؤ, تمہارا آئی ایم ایف بھی بھاڑ میں جائے. غریب لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو, طالب علموں کے اوپر ظلم مت کرو. ہمیں نہیں معلوم تمہارا کیا دھندا ہے, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, کوئی خیرات نہیں ہے, ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے. نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہے؟ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر سے لے کر گوادر تک جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, جو دھرنوں میں موجود ہیں, جو سڑکوں پہ موجود ہیں, انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت $74 فی بیرل آ گئی ہے, لیکن 258 کی بجائے 333 روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں, 383 روپے کا ڈیزل دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, یہ ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے. ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور آج ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ معمولی تحریک نہیں ہے. آج ہم نے روڈوں پر آ کے, سڑکوں پہ آ کے پرامن سیاسی مزاحمت کا جو ایک نیا باب روشن کیا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ جو مریم بی بی نے 11 ارب روپے کا جہاز آپ کے اور میرے پیسوں سے خریدا ہے, ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر مریم نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدا ہے. کیسے خریدا ہے؟ یہ جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا 9 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے, یہ آپ اور مجھ پر ڈاکہ مار کے خریدی ہے. یہ مجھ سے پوچھ کر یا آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدی ہے. یہ جو ایف بی آر کا نااہل عملہ, اس کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو. یہ جو تمہارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں, کیا یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو؟ اس لیے 2 نمبری مت کرو اور اس لیوی کو ختم کرو. پیٹرولیم کی پرائس کو 225 روپے پر لے کر آؤ. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. پورا پاکستان کیسے لبیک کہہ سکتا ہے کال پر؟ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے ہیں. کیوں 510 مقامات طے کیے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہو گیا, سڑکیں بلاک ہو گئیں, اور نظم و ضبط کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ایمبولینس ایسی نہیں تھی جس کو راستہ نہ دیا گیا ہو. یہ ڈسپلن لوگ, یہ منظم لوگ, یہ بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہی پاکستان کی امید ہیں. تو کیوں لوگ آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کا دھندا ہے یہ تو پورا مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے. ہم نے 4 بجے کی کال دی تھی. میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جمعے سے بھی پہلے صوبہ سندھ کا پسماندہ علاقہ ضلع تھرپارکر, وہاں نوجوان نکل کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے تھرکول والی سڑک کو بلاک کر دیا تھا. میں سندھ کے ان سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں چترال میں دروش پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے آج کی اس کال پر لبیک کہا ہے. اسی طرح بلوچستان کے حالات آپ سب کو معلوم ہیں. مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے اپیل کی, 18 مقامات بلوچستان میں طے کیے, لیکن 21 مقامات پر تاریخ ساز روڈ بلاک کیا لوگوں نے, اور بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ بلوچستان جڑ گیا. اور یہی جماعت اسلامی ہے جو بلوچستان کو, بلوچوں کو اور پشتونوں کو, جو خیبر پختونخوا کے تمام رہنے والوں کو, جو سندھ کے تمام مہاجروں اور سندھیوں اور بلوچوں کو, جو پنجاب کے پنجابیوں کو, سرائکیوں کو, بلوچوں کو, اور جو پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے. جو فوج کے وہ جرنیل جنہوں نے بزور طاقت حکمرانی قائم کی ہے, اور وہ سارے الیکٹیبل اور وہ نام نہاد سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی
چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سب سے ہم نے سوال بھی کیا تھا اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ تم اعلان کرو کہ تم ناکام ہو گئے ہو، تم ڈیلیور نہیں کر سکے، تم لوگوں کو راحت نہیں پہنچا سکے، تم معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، تم نظام نہیں چلا سکے، لہذا اپنی ناکامی کا اعتراف کرو۔ آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے، سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے کہ نظام نہیں چل رہا، گورننس نہیں ہو رہی ہے، سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، اور اگر حکومت نے فائر وال کچھ کم کی ہو تو میری آواز بھی سب تک پہنچ رہی ہوگی۔ کراچی کے اور گوادر کے ساحلوں سے لے کر یہاں لاہور، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیے اسلام آباد میں اور شاہراہ قراقرم پہ، اسی طرح چترال میں، اسی طرح سوات میں، مالاکنڈ میں، دیر میں، اور اسی طرح بنیر میں، اور مختلف موٹر ویز پہ پورے پنجاب میں، پورے سندھ میں، پورے خیبر پختونخوا، پورے بلوچستان میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔